لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلی العظیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صد شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ ادا ماہ محرم الحرام کو درک کر سکیں اور عزائے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام و اولادہ و اصحابہ میں مصروف رہ سکیں. یہ وہ عزا ہے اور یہ وہ غم ہے جس غم کو پانے کے لیے، جس غم کو حاصل کرنے کے لیے انسان سال بھر دعا کرتا ہے کہ پروردگار وہ دن کب آئیں گے جن دنوں میں انسان فرزند شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کرے. یہ وہ غم ہے جس غم کی انسان آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور الحمدللہ وہ غم آ چکا ہے اور ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو چکا ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جو فرش عزا کا حق ہے اس کو ادا کر سکیں اور ہمارے اس قلیل عمل کو شہزادی کے توسط سے قبول کریں. اس سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس ماہ عزا میں اور ان غم کی راتوں میں عرفان کربلا کے موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کریں. کوشش کریں گے کہ جو انقلاب کربلا وجود میں آیا ہے اور انقلاب کربلا باقی ہے اور انقلاب کربلا باقی رہے گا، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اس کی طرف ان مجالس عزا میں اشارہ کریں. سب سے پہلے جس بات کی طرف آج کی شب اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے اور کسی بھی ریولیوشن کے لیے اس کی تیاری اور اس کی پریپریشن بہت ضروری ہے. جتنا بڑا انقلاب ہوگا اور جتنا بڑا انقلاب کا پیغام ہوگا اور جتنا بڑا ارادہ اور عزم ہوگا، اسی اعتبار سے اس انقلاب کی تیاری اور پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. انقلاب کربلا چونکہ ایک تاریخ ساز انقلاب ہے، حضرت آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ انقلاب ایک نمونہ بننے والا ہے، ایک اسوہ بننے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسی اعتبار سے اس انقلاب کی تیاری ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جتنا عظیم انقلاب ہوگا اتنا ہی اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی تیاری ہونی چاہیے. جس طرح ہم کسی کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں، مہمان بلاتے ہیں، اور جتنا بڑا مہمان ہوگا، جتنا آبرومند اور عزت دار مہمان ہوگا اور اسٹیٹس والا مہمان ہوگا اور فائدہ پہنچانے والا مہمان ہوگا، اسی اعتبار سے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں
اس کو بلانے کی، اس کے استقبال کی، اس کو ریسیو کرنے کی، تو اسی طرح انقلاب کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کس طرح اس انقلاب کربلا کے لیے تیاریاں کی گئیں اور پریپریشن کی گئیں، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم انقلاب کربلا کی تیاری کی بات کریں تو میں 4 حصوں میں آج کی مجلس کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ جو اس مجلس کا ہے کہ چونکہ یہ انقلاب ایک تاریخی انقلاب ہے، ایک مذہبی اور دینی اور اخلاقی انقلاب ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس انقلاب کے لیے دین کی کیا تیاری ہے، دین نے کس طرح اس انقلاب کو پریپیئر کیا، اس انقلاب کے لیے پلان بنایا۔ اور دوسرا جو رخ ہے ہمارا وہ پیغمبر اسلام کی زندگی سے متعلق ہے، چونکہ پیغمبر اسلام کا دین باقی رہنا ہے قیامت تک کے لیے، پیغمبر اسلام کی کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو باقی رہنا ہے، تو یہ انقلاب ان دونوں سے کنیکٹڈ ہے۔ تو پیغمبر اسلام اور قرآن نے اس انقلاب کے لیے کیا پلان بنایا اور کیا تیاری کی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس انقلاب کربلا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے، ایک میریکل ہے۔ تو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انقلاب کے لیے کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، کون سی پلاننگ انہوں نے کی ہے، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا اس انقلاب کے لیے یا تیاری کا حکم دیا۔ اور چوتھا مرحلہ جو اس آج کی تقریر میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو در حقیقت بانی انقلاب کربلا ہیں، انقلاب کربلا کو وجود میں لانے والے، انقلاب کربلا کے مقاصد کو بیان کرنے والے اور اس کو آخری منزل تک پہنچانے والے ہیں، تو آپ نے اس انقلاب کی تیاری کس طرح کی ہے۔ چلیے بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے اس انقلاب کی تیاری میں جو پہلا سٹیج ہے وہ دین کی تیاری اور مذہب و مکتب کی تیاری ہے اس انقلاب کے لیے۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں اور تاریخ بشریت کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ انقلاب کربلا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کی کتاب نے، اللہ کے دین نے اس انقلاب کی تیاری ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قربانی سے بچا لیا اور آپ کی جگہ پر ایک گوسفند کو ذبح کر دیا گیا، اسی وقت پروردگار عالم نے یہ اعلان کرا دیا دنیا میں کہ یہ انقلاب، ایسا انقلاب وجود میں آنے والا ہے جو انقلاب ایک میسیج رکھتا ہو، ایک انقلاب جو پیغام رکھتا ہو۔ تو قرآن مجید نے بے بانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اسماعیل ہم آج تم کو بچا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کا خواب ہم سچا کر دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ انقلاب اور یہ قربانی کسی اور انقلاب کے لیے، کسی اور زمانے کے لیے رکھ دی جائے گی، اور وہ زمانہ، وہ انقلاب کربلا ہے۔ ہمارے پاس تفسیر قرآن میں مفسرین کرام نے اور آیات کے ذیل میں ہمارے پاس کئی ایسی روایتیں ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس لیے کہ اس انقلاب کربلا میں جو اصل بنیادی بات ہے انقلاب کربلا کی، وہ انقلاب کربلا کے دامن میں ہزاروں ایسے پیغامات ہیں، ہزاروں ایسے میسیج ہیں جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور مفید ہوں گی۔ تو ایک طرف پروردگار عالم نے اس انقلاب کی تیاری اور پلاننگ ہزاروں سال پہلے کی ہے، اور نہ تنہا یہ کہ ہمارے پاس روایتوں میں جو دوسرا رخ ہے جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کسی بلند مقام پر جا کر لوگوں کو حج کی طرف بلائیں، لوگوں کو مکے کی طرف بلائیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ پروردگار عالم نے عرض کیا تھا کہ پروردگار یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ میں کس کو بلاؤں، کس کو آواز دوں۔ تو آواز قدرت آئی تھی، اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، اور لوگوں کو مکے کی طرف، لوگوں کو حج کی طرف لے آنا اور ان کی لبیک کو سننا اور ان کو توفیق دینا حج کی طرف آنے کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تمہارا کام ہے بلانا اور ہمارا کام ہے ان کو یہاں تک لے آنا۔ تمہارا کام بلاؤ لوگوں کو بلندی پر جا کر۔ یہاں پر علماء کرام نے اسی
پیغام سے متصل کیا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو اور سلوگن کو، کہ جو امام نے کربلا کے دشت میں پیغام دیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے میری دین کی نصرت کرنے والا، کون ہے میری مدد کرنے والا۔ اس وقت کربلا کے دشت میں کوئی نہیں تھا۔ امام نے جو یہ سلوگن بلند کیا تھا اس وقت بلند کیا تھا جب حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے تھے۔ امام کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ امام نے ذوالجناح پر بیٹھ کر ایک بلندی پر جا کر آپ نے یہ آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے میری نصرت کرنے والا۔ اس آواز کو پروردگار عالم نے کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ آج جو عزاداری کائنات کے گوشے گوشے میں ہوتی ہے، یا نام حسین کو لیا جاتا ہے اور کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ در حقیقت اسی حسین کے شعار اور سلوگن کا ایک عملی نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ تیرا کام ہے آواز دینا اور لوگوں کے دلوں کو موڑنا اس انقلاب کی طرف، وہ مشیت کا کام ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس طرح پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر خاتم النبیین کے زمانے تک اور 61 ہجری کے کربلا تک دین نے تیاری دکھائی، پریپریشن دکھایا کہ ایک ایسا انقلاب وجود میں آئے اور آئے گا جو انقلاب رہتی دنیا کے لیے قائم رہے گا، جو ایک عصر کا انقلاب تبدیل ہو جائے گا ہر عصر کے انقلاب میں، ایک دن کا انقلاب کنورٹ ہو جائے گا ہر دن کے انقلاب میں۔ اس طرح دین مبین اسلام نے تیاری دکھائی، جو بڑا ہی خوبصورت میسیج ہے۔ اس کے سائے میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی اور کتنی بڑی تیاری ہے دین کی اس انقلاب کے لیے، چونکہ اس انقلاب کے پیچھے جو راز ہے، مقصد ہے، وہ بڑا ہی عظیم ہے۔ جو دوسرا رخ ہے آج کی ہماری تقریر کا، وہ پیغمبر اسلام کی تیاری ہے۔ چونکہ یہ دین قیامت تک رہنا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس انقلاب کے لیے ایک پلان تیار کیا، اس انقلاب کے لیے ایک پریپریشن کے طور پر آپ نے مختلف مواقع میں مختلف وقتوں پر آپ نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور واقعات کربلا کو بیان کیا اور فرش عزا آپ نے بچھائی اور حدیثوں کے ذریعے سے، روایتوں کے ذریعے سے عظمت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ جو بچہ ہمارے گھر میں مثلا پیدائش سے لے کر کے پیدا ہوا ہے اور وہ جو کھیل رہا ہے، جو بڑا ہو رہا ہے، یہ بچہ در حقیقت ایک عظیم انقلاب کا بانی بننے والا ہے، ایک عظیم انقلاب کو وجود میں لانے والا ہے۔ میں دو حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جن حدیثوں میں یہ انقلاب چھپا ہوا ہے۔ پہلی حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اکثر ہمارے علماء کرام نے یہاں پر گفتگو کی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، تو یہ جملہ کمپلیٹ ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ نواسا نانا سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے نسل کا۔ تو دوسرا جملہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، تو یہ جملہ بھی کمپلیٹ ہے لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے اشارہ کیا ہے یہ جملہ مقصد کے سائے میں دیکھا جائے گا، ہدف کے سائے میں دیکھا جائے گا۔ انا من الحسین یعنی میں حسین سے ہوں کا مطلب پیغمبر اسلام کا میں یعنی دین، پیغمبر اسلام کا میں یعنی اسلام، پیغمبر اسلام کا میں یعنی قرآن، یعنی یہ پیغمبر اسلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین حسین سے ہے اور رسول کا مشن حسین سے ہے، اسلام حسین سے ہے اور قرآن حسین سے ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین خطرے میں ہوگا، اسلام کی آبرو خطرے میں ہوگی، قرآن کا معجزہ ہونا خطرے میں ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی دین کو بچائے گا، اسلام کو نجات دے گا اور قرآن کی حیثیت کو برقرار رکھے گا، وہ حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو اس انقلاب کی طرف تیاری دکھائی پیغمبر اسلام نے، لوگوں
کے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ ابھی سے تم فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے تیار ہو جاؤ، ایک ایسا انقلاب وجود میں آنے والا ہے اور لانے والے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے کسی مفکر نے کہ اسلام محمدیت الحدوث ہے، کہ وجود میں لانے والے اسلام کو پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حسینیت البقاء ہے، یعنی اس کو باقی رکھنے والے، اس کی آبرو بچانے والے، اس کو آگے بڑھانے والے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ محمدیت الحدوث و حسینیت البقاء۔ میں یہیں پر چونکہ فضائل کا رخ آ گیا تو اشارہ کر دوں، جس طرح دین محمدیت الحدوث ہے وہ حسینیت البقاء ہے، اسی طرح کربلا حسینیت الحدوث ہے وہ زینبیت البقاء ہے، یعنی کربلا کو وجود میں لانے والے، کربلا کو ایگزسٹ میں لانے والے، اس انقلاب کا آغاز کرنے والے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس کو آگے بڑھانے والی، اس کو باقی رکھنے والی، اس کے مشن کو مختلف شہروں میں پہنچانے والی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہی تو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ عزاداری اور یہ مجلس عزا اور یہ فرش عزا کا بچھانا اور یہ عزا کے رسومات اور یہ عزا کے مظاہر اور یہ اعمال محبت جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح پیغمبر اسلام نے پہلی حدیث کے ذریعے سے بتایا کہ یہ انقلاب وجود میں آنے والا ہے۔ جو دوسری حدیث ہے جو اس انقلاب کے آگے بڑھنے اور اس انقلاب کے باقی رہنے پر دلالت کرتی ہے، وہ حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، کہ یہ انقلاب جو در حقیقت چراغ کی مثال دی ہے اس انقلاب کو، اور کشتی نجات کی مثال دی ہے۔ جہاں چراغ جلتے ہیں وہاں روشنی ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کا ایسا چراغ ہے جو کبھی بھی اس کی لاؤ کم نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کی روشنی کم نہیں ہوگی، یہ دن بدن اس کی روشنی بڑھتی جائے گی۔ یہی تو ہے کہ ہر سال ہمارے مومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال اس سال عزاداری میں رونقیں زیادہ دیکھی ہیں، عزاداری کی رونقیں کم نہیں ہو رہی ہیں، عزاداری کی رونقیں سال بے سال دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ چراغ ہدایت کا نور ہے، اس نور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ہوا جتنی تیز چلے گی یہ نور اور یہ چراغ اور بھڑکے گا اور اس کا نور اور پھیلے گا۔ اب یہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہے، پینڈیمک کا مسئلہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہیں، اگر کسی امام بارگاہ میں جاتے بھی ہیں تو پابندیاں ہیں، کھل کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم عزاداری برپا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم پازیٹیو سوچیں تو یہ اس سال کی عزاداری بھی گزشتہ سال سے کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ ہوگی۔ جو ہماری تمنا تھی، جو ہماری آرزو تھی، یا ہماری کیا کہوں، جو شہزادی کونین کی آرزو تھی کہ عزائے حسین گھر گھر تک پہنچے، آج آن لائن کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نام حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کبھی کبھار مصیبتوں کے درمیان میں بھی ایک ایسی روشنی نظر آتی ہے جو روشنی انسان کو نجات دلاتی ہے اور ہدایت کا سامان بنتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ مصباح الہدی ہے، یہ چراغ ہدایت ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلسوں میں ان حدیث کی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور جو دوسرا رخ ہے اس حدیث کا وہ یہ کہ وہ سفینۃ النجات ہے، وہ کشتی نجات ہے۔ کشتی نجات رکنے والی نہیں ہے، کشتی نجات کسی ایک جگہ پر، ایک پلیس پر رکنے والی نہیں ہے۔ انقلاب کربلا کشتی نجات ہے، یعنی یہ کشتی چلتی چلی جاتی ہے، یہ کشتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی 61 ہجری سے لے کر آج تک یہ کشتی رکی نہیں ہے۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر ولیج اور ہر ٹاؤن میں یہ کشتی جاتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کشتی پر سوار ہو جائے۔ یہ انقلاب کی کشتی ہر سال محرم کی صورت میں، یہ انقلاب کربلا کی کشتی ہر سال عزاخانوں کی صورت میں، یہ انقلاب کی کشتی ہر سال گھروں میں فرش عزا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور
اور آواز دیتی ہے کہ تمہاری نجات کے لیے ہم تیار ہیں، کون ہے اس کشتی پر سوار ہونے والا؟ گویا یہ کشتی چراغ ہدایت لے کر ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ہے جو حر بننے کے لیے تیار ہے، کوئی ہے جو لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو گویا پیغمبر اسلام نے نہ تنہا اس حدیث کے ذریعے سے انقلاب کے لیے پلان بنایا اور اس کی تیاری دکھائی، بلکہ اس کے باقی رہنے کا بھی سامان فراہم کیا کہ یہ کشتی کو تھام لو اور حسین کی کشتی پر سوار ہو جاؤ تو تمہیں نجات ملے گی۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کی فضیلت میں، اس کشتی کی عظمت میں اور اس کشتی کے کمال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم سب کشتی نجات ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن حسین کشتی نجات ہیں تو اس کی خصوصیتیں کچھ الگ ہیں۔ حسین کربلا کے میدان میں قربانیوں کے بعد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کو بنایا، اس کشتی کو سجایا اور اس کشتی کو آگے بڑھایا، اس کی ناخدائی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں کمالات کچھ اور اس کشتی کو مل گئے۔ کیوں کمالات ہیں؟ کیا کمالات ہیں اس کشتی میں جو دوسری کشتیوں میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو امام فرماتے لِأَنَّهَا أَسْرَعُ، اس لیے کہ یہ کشتی نجات جو بنام حسین ہے، یہ کشتی نجات جو بنام کربلا ہے، یہ کشتی تیز دوڑتی ہے، یہ کشتی بہت تیزی کے ساتھ منزل مقصود تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ کشتی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دوا ہے۔ ایک رات میں انسان ایک زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے۔ ایک رات میں انسان ایک لشکر سے، ظلم سے نکل کر لشکر حق کی طرف آ سکتا ہے۔ ایک رات میں انسان اپنی ساری زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ، بہت تیزی کے ساتھ یہ کشتی انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک دو لِأَنَّهَا أَوْسَعُ، اس لیے کہ یہ کشتی بہت وسیع ہے۔ یہ کشتی اگرچہ 72 لوگوں نے اس کشتی کو بنایا اور سجایا، لیکن اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اگر ساری دنیا بھی لبیک کہہ کر اس کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ سوار ہو سکتی ہے۔ 20 ملین لوگ، 22 ملین لوگ، 25 ملین لوگ زیارت کے لیے، اربعین کے لیے جاتے ہیں کربلا، اور وہاں پر سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کشتی میں کبھی بھی احساس ایسا نہیں ہوا کہ کشتی کی وسعت میں، کشتی میں جگہ کم پڑ گئی ہو۔ یہ کشتی وسیع ہے، پھیلتی جائے گی۔ یہ تو 72، 22 ملین، 20 ملین، یہ تو ابتدا ہے، راہ ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہمارا کم ترین ٹارگٹ جو کربلا کے زائروں کا ہے، جو لیسٹ ٹارگٹ ہمارا ہے، وہ 72 ملین کا ہے۔ اس کے بعد یہ کشتی کی وسعت، یہ کشتی کا پھیلاؤ اور بڑھتا جائے گا۔ ساری دنیا کو یہ کشتی اپنے لپیٹ میں لے گی اور اپنے دامن میں ساری دنیا کو یہ کشتی جگہ دے سکتی ہے۔ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ، یہ کشتی تیز دوڑتی ہے۔ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ، یہ کشتی بڑی ہے اور وسیع ہے۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لِأَنَّهَا أَسْهَلُ، اس کشتی میں سوار ہونا، اس کشتی میں سفر کرنا، اس کشتی کے ذریعے سے نجات حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ کئی اسباب فراہم کر دیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو مخصوص ہیں کربلا سے، یونیک ہیں صرف اور صرف کربلا کے لیے۔ آنسوں کا تذکرہ ہوتا ہے کربلا میں، سبیلوں کا تذکرہ ہوتا ہے بنام کربلا، فرش عزا کا تذکرہ ہوتا ہے بنام کربلا، علم و تعزیہ و تابوت، ایسی چیزیں ہیں جن کو میں اعمال محبت کہتا ہوں۔ اس کشتی کے سائے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وجود میں لایا۔ امام کے نام سے یہ چیزیں وجود میں آئیں جو دنیا کی کسی بھی مکتب میں، مذہب میں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ انہیں اتنی آسانی ہے، نجات کے اسباب، نجات کی فیسلٹیز جو ہے وہ انسان کے ڈور سٹپ پر ہیں۔ علم، تعزیہ، تابوت، ماتم، آنسوں، سبیلیں، امام بارگاہیں، فرش عزا، یہ وہ چیزیں ہیں، تبرک، کہ انسان اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسان ترین راستہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے جو نجات پانے کے لیے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ گار جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، ان کو ایک مجلس نے بدل دیا، ایک تبرک نے بدل دیا، اور ایک فرش عزا نے بدل دیا۔ ہمارے پاس سینکڑوں
دونوں روایتیں ہیں۔ عام انسانوں کی بات تو دور کی بات ہے، مراجع کرام نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مجلس اور ایک تذکرہ امام حسین علیہ السلام انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ آسان کشتی، یہ انقلاب کو تیار کیا، پریپیئر کیا پیغمبر اسلام نے، تاکہ یہ انقلاب آئندہ چلتا رہے تا ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف، بلکہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نجات کا چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ اور جو تیسرا رخ ہے آج کی ہماری مجلس کا، وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تیاری۔ اہل بیت میں شہزادی کونین نے کس طرح تیاری کی ہے اس انقلاب کے لیے، مولا کائنات نے کس طرح تیاریاں کی ہیں اس انقلاب کے لیے، امام حسن مجتبیٰ نے کس طرح تیاری دکھائی اس انقلاب کے لیے۔ بہت وسیع موضوع ہے جس پر گفتگو ہونا چاہیے۔ میں صرف اشارہ کر دوں کہ انقلاب کی بقا کے لیے، اس انقلاب کے آگے بڑھانے کے لیے جو شہزادی کونین نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا تھا، اسی سوال کے پیچھے یہ وہ راز موجود ہے جس راز کی وجہ سے انقلاب وجود میں آیا اور انقلاب باقی رہا اور انقلاب آج بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ یہ کہ بابا میرا بیٹا تو شہید کیا جائے گا دشت کربلا میں، بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، چونکہ اسلام کی راہ میں ہے اور قرآن کی راہ میں ہے، وہ انقلاب کامیاب ہوگا۔ اس انقلاب پر ماتم کرنے والے کون ہیں؟ میرے بیٹے پر آنسو بہانے والے کون ہیں؟ میرے بیٹے کو یاد کرنے والے کون ہیں؟ تو یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ شہزادی یہ چاہ رہی تھی کہ انقلاب وجود میں آئے گا، اور انہوں نے ذہنی طور پر فکری طور پر اپنے بچوں کو تیار بھی کیا تھا، ایسا نہیں کہ تیار نہیں کیا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ امام حسین کو اس انقلاب کے بارے میں پتہ نہیں تھا یا حضرت زینب کو اس انقلاب کے بارے میں پتہ نہیں تھا، بلکہ پریکٹیکلی طور پر شہزادی نے ان بچوں کو اس انقلاب کے لیے تیار کیا تھا، ان بچوں کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔ اور یہ سوال خود بتا رہا ہے یہ انقلاب تو وجود میں آئے گا، لیکن یہ انقلاب آگے کیسے بڑھے گا، یہ انقلاب باقی کیسے رہے گا، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، تیاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، تیاری تو مشیت پروردگار عالم کی طرف سے ہوگی کہ پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوگی، مومنین کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی بنسبت عشق ہوگا، اور وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، وہ مجلسوں کے ذریعے سے، وہ غم کے ذریعے سے غم امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ انقلاب باقی رہے گا۔ اس قوم کے جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کے بچے کربلا کے بچوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کی عورتیں کربلا کی عورتوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کے بوڑھے اس کربلا کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے۔ یہ ماتم در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس انقلاب کی بقا کی ذمہ داری، بقا کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ پلاننگ نہیں ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو وجود میں آیا ہو اور اس پر انسان گریہ کرو، نہیں، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ پیغمبر اسلام نے فرمایا شہزادی کونین کے سوال کے مقابل میں کہ یہ انقلاب کس طرح آگے بڑھے گا، اس کو انقلاب کو باقی رکھنے والے کون ہیں۔ اور دوسری بات جو شہزادی کونین سے منسوب ہے، جس کو نقل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، امام حسین علیہ السلام کی غربت اور امام حسین علیہ السلام کی تشنگیب کا کافی خیال رکھا، اپنی وصیتوں میں، اپنی حدیثوں میں، اپنے دوسرے بچوں سے کہا کہ اس حسین کو رونے نہ دینا، اس حسین کو پیاسا رکھنے نہ دینا، اس حسین کو اکیلا نہ رہنے دینا۔ ہمارے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں کہ ذہنی طور پر، فکری طور پر شہزادی نے اس انقلاب کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنے بچوں کو ذہنی طور پر پریپیئر کیا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، تمہیں قربانیاں دینی ہوگی، تمہیں سیکریفائس دینے ہوں گے۔ تو مولا کائنات نے بھی اپنی زندگی میں کئی طریقوں سے اس انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس نقطے کی طرف توجہ کریں۔ نہ تنہا امام علی علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر پہنچ کر، جب جنگ صفین سے آپ واپس لوٹ رہے تھے، اس سرزمین پر پہنچے جسے سرزمین کربلا کہتے ہیں، اپنے اصحاب کے درمیان، اپنے کمپینینز کے درمیان مولا کائنات اس زمین کربلا پر بیٹھ کر وہاں کی مٹی کو سونگھ کر آپ نے بتایا یہی وہ سرزمین
سرزمین ہے یہاں پر بچوں کو شہید کیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جو عاشقوں کی سرزمین ہے، یہاں پر عورتوں کو، یہاں پر بچوں کو پریشان کیا جائے گا۔ جب اصحاب نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا اسی سرزمین پر میرا بیٹا حسین آئے گا ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر، اور اس کو شہید کیا جائے گا، اس کے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ لوگوں کو بھی بتایا کہ ایک انقلاب وجود میں آنے والا ہے، اور امام حسن اور امام حسین بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی بتایا کہ ایک انقلاب جو وجود میں لانا ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، کہ اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے، اس کے لیے پریپریشن بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے کہ کوئی بھی انقلاب راتوں رات نہیں آتا ہے، کوئی بھی ریولیوشن لمحوں میں نہیں آتا، اس کے لیے کافی تیاری کی ضرورت ہے۔ دین کب سے تیار کر رہا ہے اس انقلاب کے لیے، رسول کب تیاری دکھا رہے ہیں، اور شہزادی کونین سالوں سال پہلے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ مولا کائنات 40 سال پہلے اس انقلاب کے لیے پلان بنا رہے ہیں کہ اس سرزمین پر انقلاب وجود میں آنے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو شاید بے جا نہ ہوگا، نہ تنہا فکری اعتبار سے، نہ تنہا ذہنی اعتبار سے مولا کائنات نے اپنے بچوں کو تیار کیا اس انقلاب کے لیے، بلکہ کسی بھی انقلاب کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، پارٹیسپینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، سولجرز کی ضرورت ہوتی ہے، قیام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر انقلاب نہ وجود میں آتا ہے اور نہ ہی انقلاب آگے بڑھتا ہے۔ مولا کائنات نے 40 سال پہلے اس تیاری کو شروع کیا کہ حضرت عقیل سے کہا تھا مجھے ایسے قبیلے میں میری شادی ہو، ایک ایسی خاتون سے میری شادی ہو جس خاتون کے قبیلے میں، جس خاتون کے رشتہ داروں میں شجاعت پائی جاتی ہو، خاندان میں شجاعت پائی جاتی ہو۔ کیوں شجاعت پائی جاتی ہو؟ مولا کائنات کی پلاننگ یہ ہے کہ اس خاتون سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو، ایک ایسا فرزند پیدا ہو جس فرزند میں شجاعت پائی جاتی ہو، بریوری پائی جاتی ہو، کریج پایا جاتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام چاہتے تھے کہ وہ فرزند کربلا کے لیے تیار ہو، فکری اعتبار سے تیار ہو، افراد کے اعتبار سے تیار ہو۔ شہزادی کونین نے حضرت زینب کو تیار کیا کربلا کے لیے، امام حسین نے حضرت عباس کو مانگا اللہ کی بارگاہ میں نماز شب کی دعاؤں میں کربلا کے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو حضرت زینب کی آغوش میں دے دیا کہ ان کی تربیت کریں کربلا کے لیے۔ ہمارے پاس سینکڑوں روایتیں ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں افراد کو تیار کیا گیا انقلاب کے لیے، بعض اصحاب کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان اصحاب کو بھی تیار کیا گیا انقلاب کربلا کے لیے۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر۔ بچپن سے پیغمبر اسلام نے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ بچہ حسین کا عاشق ہے اور یہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ افراد کو بھی تیار کیا، اصحاب کو بھی تیار کیا مولا کائنات نے، اور شہزادی کونین نے اور امام حسن علیہ السلام نے تیار کیا، اور بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آپ کی مصیبت کو دیکھ کر گریہ فرمایا تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن جو دن تمہارا آنے والا ہے اے بھیا حسین، اس دن کی برابری کوئی اور دن نہیں کرتا۔ وہ بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا جسے تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، جو تعویذ آپ نے امام حضرت قاسم کے بازوں میں باندھا تھا، اس تعویذ میں، اس وصیت نامے میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ میرے بھائی پر جب مصیبت کا وقت آئے گا تو تم میری طرف سے اپنی جان کو، اپنے وجود کو میرے بھائی پر قربان کر دینا۔ یہ انقلاب کی تیاری ہے۔ 13 سالہ قاسم جو کربلا کے میدان میں ہم حضرت قاسم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی تیاری 13 سال پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وصیت کے ذریعے سے، تعویذ کے ذریعے سے پلان بنایا تھا کہ یہ بچہ کہاں جائے گا، کس طرح وہ اپنی جان کو اور اپنے وجود کو انقلاب کربلا کے حوالے کرے گا۔ یہ 3 حصے رہے آج کی تقریر کے، کہ دین کی تیاری، پیغمبر اسلام کی تیاری اور اہل بیت علیہ السلام کی تیاری۔ اس میں یہ سارے شخصیتیں شامل ہو جاتی ہیں، مولا کائنات، شہزادی کونین اور امام حسن مجتبیٰ۔ اور جو چوتھی تیاری ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس انقلاب کے لیے تیار کیا، اپنے آپ کو اس انقلاب کے لیے پریپیئر کیا، ذہنی اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے۔ اس طرح جو پلان آپ نے بنایا اس انقلاب کا، اس پلان کے مقابل میں یزید کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی۔
وہ ظالم تھا، وہ حاکم تھا، اس کے ہاتھ میں اختیارات موجود تھے، اس کے ہاتھ میں فوج موجود تھی، اس کے دربار میں مشاور موجود تھے، اسے ایڈوائز دینے والے، اس کو بھڑکانے والے، اس کو تیار کرنے والے کہ وہ ایک امام حسین کو مظلومانہ طور پر شہید کر دے، کسی کو پتہ نہ چلے فرزند فاطمہ شہید ہوا ہے۔ کئی طریقوں سے انہوں نے کوشش کی کہ اس انقلاب کی جو تیاری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس کو ختم کر دے، لیکن امام حسین کی تیاری کے مقابل میں سارا ظلم کا نظام، ظلم کا جو سسٹم تھا وہ پورا فیل ہو گیا۔ کوشش کر رہے تھے کہ مکہ مکرمہ میں امام حسین کو شہید کر دیا جائے، تو امام نے حج کو عمرے میں بدل کر راتوں رات مکے سے نکل کر بتا دیا کہ تمہاری پلاننگ فیل ہو گئی ہے۔ تقدس کعبہ کو امام نے بچایا، حج کے احترام کو امام نے بچایا، اور اس طرح تیاری امام نے دکھائی، پلاننگ دکھائی کہ وہاں پر فیل ہو گیا ہے۔ کئی اصحاب رسول جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا تھا یا ابن رسول اللہ، اگر آپ جا رہے ہیں اس انقلاب کے لیے، اس قیام کے لیے، آپ جائیے، لیکن عورتوں کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت زینب کبریٰ کو آپ اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ام کلثوم کو آپ اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو امام نے اپنی پلاننگ بتائی تھی کہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہمیں شہید دیکھے اور ان خواتین کو اور بیویوں کو اسیر دیکھے۔ دنیا سمجھ نہ پائی کہ امام کا مقصد کیا تھا، امام کی پلاننگ کیا تھی۔ امامت کی پلاننگ تھی یہ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کربلا کے بعد یہی خواتین جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون ہے، اس کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ صرف گریہ کریں گے، صرف ماتم کریں گے، اور ہو سکتا ہے ان کو اسیر بنا کر ظالم ان کی توہین کرے، ان کی ڈس رسپیکٹ کرے۔ لیکن ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ کربلا کے بعد ان بیویوں کے اندر وہ شجاعت نظر آئی، وہ ہمت نظر آئی، اور جو ان کے چھپے ہوئے جوہر تھے وہ نکل کر باہر آئے۔ بازار کوفہ، دربار کوفہ، بازار شام، دربار شام، اور ہر ظالم کے مقابل میں ان بیویوں نے خطبوں کے ذریعے سے امام حسین کے مشن کو، امام حسین کے مقصد کو اس عروج پر پہنچایا کہ ظالم کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ پوری طرح ظلم کا نظام اور سسٹم جو ہے وہ فیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کربلا کے انقلاب میں ہمیں قتل کر کے، بچوں کو شہید کر کے، ان کی ہمتوں کو، ان کے ارادوں کو توڑ دیں گے، لیکن جہاں پر وہ ہار کر، تھک کر بیٹھ گئے، وہیں سے ایک صبر کا قافلہ، ایک شکر کا قافلہ، ایک عزم کا قافلہ آگے بڑھا۔ وہ اس انقلاب کو لے کر آگے بڑھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تیاری مکمل ایک مادی تیاری سے زیادہ اور بڑھ کر ایک اسپریچول تیاری تھی۔ امام نے ان صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا جن صحابیوں کا کردار پاک تھا، جن کا کیریکٹر اچھا تھا، جن کے اندر ویلیوز موجود تھے، جو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، جو اخلاقی اعتبار سے بلند مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ اصحاب پیغمبر بھی تھے، اصحاب مولا کائنات بھی تھے، ان میں اصحاب امام حسین بھی تھے، اور اصحاب امام حسن مجتبیٰ بھی تھے۔ ان میں ان لوگوں کو سلیکٹ کیا اور بتایا کہ راستے میں اگر کوئی مال کی خواہش میں آ رہا ہے، حکومت کی تمنا میں آ رہا ہے، تو یہیں سے واپس چلا جائے، اس لیے کہ اس راستے میں تمہیں مال ملنے والا نہیں ہے، تمہیں کرسی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز تمہیں اس راستے میں ملے گی وہ عظمت ہے، وہ کمال ہے، وہ بلندی ہے، لیکن یہ عظمت اور یہ کمال، یہ بلندی اسی وقت ملے گی تب تم اپنی جان کو قربان کرو گے، اپنے وجود کو قربان کرو گے۔ یہاں انسان کمال حاصل کرے گا، لیکن اسی وقت حاصل کرے گا جب وہ اپنے وجود کو قربان کرے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا جو میرے ساتھ آنے والے ہیں یہ سوچ کر آئیں کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، پیسے سے، دولت سے، مقام سے، کرسی سے، حکومت سے ملنا نہیں ہے۔ اپنے افراد کو امام نے، ساتھیوں کو سلیکٹ کیا امام نے، اور جو کم نظر آئے ساتھی اس انقلاب کی کامیابی کے لیے، ایک اسپریچول سکسس کے لیے، انہیں خط لکھ کر امام نے بلایا۔ حبیب ابن مظہر کو خط لکھ کر بلایا امام نے کہ وہ آئے، اس انقلاب میں شامل ہو جائے۔ پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ شہروں کا انتخاب کیا، وقت کا انتخاب کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اور گہرائی میں جا کر گفتگو کروں، صرف اشارہ کر دوں جو بڑے بڑے
بڑے شہر تھے اس وقت اسلامک ورلڈ میں، ان سارے شہروں تک آپ نے پیغام پہنچایا، سارے شہروں کو آپ نے طے کیا۔ مدینہ اسلام کا بڑا شہر تھا اس زمانے میں، مکہ مکرمہ شہر تھا، کوفہ شہر تھا اور شام شہر تھا۔ آپ مدینے سے نکلے، مدینے میں پیغام پہنچایا، مکہ مکرمہ میں رکے، آپ مہینوں رکے اور وہاں پر آپ نے اپنے انقلاب کا پیغام پہنچایا۔ کوفے میں حضرت مسلم کو بھیج کر آپ نے انقلاب کا پیغام پہنچایا۔ شام آپ خود نہیں جا سکے اور آپ کا بیٹا امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو آپ نے ایسی پلان بنائی کہ وہ جائیں وہاں پر انقلاب کا پیغام پہنچے۔ جو اسلامک ورلڈ کے 4 بڑے سٹیز تھے، سارے سٹیز کو آپ نے کور کیا اور ہر جگہ آپ نے اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ سلیکشن سٹیز کا پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم انفارمیشن ہمیں نہیں ملی تھی۔ امام نے خطوط کے ذریعے، سفراء کے ذریعے انفارمیشن پہنچائی اور وقت کا انتخاب، ماہ رجب کا انتخاب کہ مدینے سے نکلا جائے، جو معتبر مہینہ پیغمبر اسلام کی بعثت کا مہینہ اور وہ تاریخیں تھیں کہ آپ نے اس کو انتخاب کیا۔ اور مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر آپ کی وہاں پر حاضری خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس ٹائم کا سلیکشن کیا کہ حج کو کب عمرے میں بدل جائے۔ لوگ سوال کریں گے، ساری دنیا مکے کی طرف آ رہی ہے، آپ مکے سے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس وقت کا انتخاب، یا میں یوں کہہ دوں کہ محرم کا خود انتخاب کہ لونر کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی تاریخوں کا پہلا مہینہ، جہاں پر لوگ اس پہلے مہینے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام نے اس مہینے کا انتخاب کیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ جو انقلاب وجود میں آنے والا ہے، جو انقلاب وجود میں لایا جا رہا ہے، وہ انقلاب ایک مکمل تیاری کے ساتھ ہے، منصوبہ بند ایک پلاننگ ہے۔ اس انقلاب کے پیچھے یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹوریکل ایونٹ نہیں ہے کسی گوشے میں چاہے 2 لوگوں نے آپس میں جنگ کی اور اس جنگ میں ایک جیت گیا ایک ہار گیا، نہیں۔ اس انقلاب کے لیے دین نے تیاری کی ہے، پیغمبر اسلام نے تیاری دکھائی، پلاننگ کی، اہل بیت نے پلاننگ کی، امام حسین نے پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں ظلم جو ہے وہ شکست کھا گیا اور امام حسین علیہ السلام اس انقلاب کو وجود میں لانے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کر۔ چند بچے اس قافلے میں موجود ہیں، چند عورتیں اس قافلے میں موجود ہیں اور کچھ آپ کے قریبی صحابی اس قافلے میں موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا کاروان، ایسے لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک چھوٹے سے کاروان کو لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، مکے کے سرزمین میں، کہ وہ چھوٹا سا کاروان ایک بڑے کاروان میں تبدیل ہو جائے۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا مکے کے سرزمین میں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کربلا کے اس عاشقوں کے حج کو وجود میں لانے کے لیے مدینے سے نکل رہے ہیں، ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر۔ آسان نہیں ہے میرے عزیزو، شب اول ماہ محرم ہے، آسان نہیں ہے کہ انسان اپنے وطن کو ترک کر دے، اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ بہت بڑی مصیبت کا مقام ہے کہ انسان اپنے اس وطن کو چھوڑ دے جس وطن میں انسان کی یادیں وابستہ ہوں، جس وطن میں انسان کی پوری تاریخ موجود ہو۔ پیغمبر اسلام کی تاریخ ہے، اس کی آپ کی یادیں ہیں، مولا کائنات کی تاریخ ہے، آپ کی یادیں ہیں، شہزادی کونین کی تاریخ ہے اور آپ کی یادیں اس شہر میں موجود ہوں، قبر رسول اس شہر میں ہو، قبر امام شہزادی کونین اس شہر میں ہو، قبر امام حسن مجتبیٰ اس شہر میں ہو، وہ گلیاں امام حسین کو یاد تھیں جن گلیوں میں پیغمبر اسلام اپنے کندھوں پر بٹھا کر امام حسن اور حسین کو ان کے قصیدے گایا پڑھا کرتے تھے۔ وہ مسجد امام حسین کس طرح چھوڑ دیں جس مسجد میں جب پیغمبر اسلام سجدے میں چلے جاتے، امام حسین علیہ السلام آپ کے پشت پر سوار ہوتے تو سجدہ طول کر دیا جاتا۔ امام ان گلیوں کو، ان شہروں کو، ان گھروں کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن دین کی بقا کے لیے جب وقت آیا کہ شہر کی قربانی دے دو، امام حسین علیہ السلام نے یہ تیاری دکھائی کہ میں اس شہر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اسلام کے شہر کو آباد کرنے کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اسلام کے گھر کی بقا کے لیے اپنی یادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ اسلام کی یادیں اور اسلام کی تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا سجانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی شب یا کل شب
کربلا کی تیاری میں، عزا خانوں کو سجانے میں، عزا خانوں کو ڈیکوریٹ کرنے میں آپ لوگ مصروف ہیں۔ کربلا عزا خانے سجانے کے لیے ہم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، عزا خانے سجانے کے لیے ہم علم کا اہتمام کرتے ہیں، عزا خانے سجانے کے لیے ہم فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنا آسان ہے آج عزا خانوں کا سجانا، لیکن کتنا دشوار تھا امام کے لیے کربلا کو سجانا۔ کربلا سجانے کے لیے کپڑوں کی نہیں بلکہ جگر کے ٹکڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کربلا سجانے کے لیے علم کی نہیں، کربلا سجانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر بچے قربان کیے جائیں گے، یہاں پر جگر کے ٹکڑے قربان کیے جائیں گے۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مدینہ چھوڑنا، خصوصی طور پر قبر فاطمہ چھوڑنا۔ روایت کہتی ہے امام 2 مرتبہ شہزادی کونین کے قبر پر آئے، آپ نے گریہ کیا، عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہوگی، بیٹا تو مدینہ چھوڑ رہا ہے لیکن کوئی ماں اپنے بچے سے دور نہیں ہوتی، یہ ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ میر انیس نے کہا تھا بیٹا حسین جاؤ میرے عباس سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس آئے، میں عباس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یا شیر کے لہجے میں میر انیس نے کہا ہے کہ مولانا عباس سے کہا تو عباس آئے اور اپنا سر قبر فاطمہ پہ رکھا اور قبر فاطمہ سے آواز آئی، اے میرے لال تو بھی میرے فرزند کی طرح ہے، میں نے بھی تجھے بچوں کی طرح پیار کیا ہے، لیکن اس ایک بات کا خیال رکھنا، میرے حسین کو اکیلا نہ رہنے دینا، میرے حسین کو تنہا نہ رہنے دینا۔ میں اب حسین کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ قبر فاطمہ پر آئے، قبر پیغمبر اسلام پر آئے، اور آنے کے بعد اب آپ نے اپنے سر کو قبر پیغمبر اسلام پر رکھا اور گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کہا نانا میں آپ کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کی امت نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ امام کی آنکھیں بند ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹا حسین اس راستے میں تیرا مقام ہے، تیری بلندی ہے، تجھے وہ مقام نصیب ہوگا کہ کائنات میں کسی اور کو مقام و نصیب نہیں ہوا ہے، تجھے مدینہ چھوڑنا ہے۔ اور امام اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں۔ کتنا درد بھرا دن تھا وہ جس دن امام مدینے سے نکلے، لیکن کچھ بیویوں کے لیے ایک آس بھی بن گئی تھی، کچھ بیویوں کی امید بھی بڑھ چکی تھی۔ روایت یہ کہتی ہے جب امام کا قافلہ مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہوا تو ایک منادی نے آواز بلند کی، اے مدینے والو اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ گھر سے کوئی اور نہیں، یہ علی کی بیٹی حسین کی بہن عباس کی بہن زینب نکل رہی ہے، آگے آگے عباس ہیں، دائیں اکبر ہیں اور بائیں قاسم ہیں، اور زینب کبریٰ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ زینب کبریٰ کو اونٹ پر سوار کیا، عباس نے لجام فرس کو تھاما، اکبر نے اپنے ایک ہاتھ اکبر نے تھاما، دوسرے ہاتھ کو قاسم نے تھاما، اس طرح اہل بیت نے زینب کو اونٹ پر سوار کیا۔ کتنی امید بڑھ گئی تھی زینب کبریٰ کی، کتنی آس بڑھ گئی تھی زینب کبریٰ کی کہ یہ زینب کبریٰ کو یقین نہیں ہوتا ہوگا کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو، جس کے علی اکبر جیسا بیٹا ہو، جس کا قاسم جیسا بیٹا ہو، اس پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ لیکن زینب کبریٰ کو وہ امید ٹوٹتی ہوئی نظر آئی جب ایک کربلا میں ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے، کبھی عباس شہید ہوئے، کبھی اکبر شہید ہوئے، کبھی قاسم شہید ہوئے۔ جب 11 محرم کو اونٹ پر سوار کرنے کی باری آئی یا سوار ہونے کی باری آئی، جس طرح حسین نے آخری لمحات میں وہ نظر الی یمینہ و شمالہ، کبھی دائیں دیکھا تھا کبھی بائیں، کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہ تھا، اسی طرح زینب کبریٰ نے 11 محرم کی صبح وہ نظر الی یمینہ و شمالہ، دائیں دیکھا تو قاسم نہیں، بائیں دیکھا تو اکبر نہیں، آگے دیکھا تو حسین و عباس نہیں۔ جب نہیں مقتل کا رخ کیا ہو یا دریا کے کنارے کا رخ کیا ہو، کہا بھئی عباس تیری بہن اونٹ پر سوار ہونا چاہتی ہے، ارے کوئی نہیں جو زینب کو سوار کرے، اللہ رے غربت زینب کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور حسین اس قافلے کو لے کر نکلے، کچھ دور
چلے تھے کہ کیا دیکھا، ایک بچی ہاتھ میں عصا لیے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ حسین نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، قریب آئے، صغرا کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی تو نے تو خدا حافظ ہی کہہ دیا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ صغرا نے کہا بابا آپ تو جا رہے ہیں، ذرا اصغر کو میرے حوالے کر دینا، گھر میں تنہائی نہیں صحیح جا سکتی، اصغر میرے ساتھ رہے گا تو دل بہل جائے گا۔ صغرا کے ہاتھوں میں اصغر آئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ امام نے کہا، اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر امام کی آغوش میں آ گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کیا کہا ہوگا حسین نے، بس شاید حسین نے یہی کہا ہوگا، اے اصغر تیرے بغیر انقلاب کربلا کامیاب نہ ہوگا، اے حجت خدا کے بیٹے تیری بھی ایک ذمہ داری ہے، تجھے کربلا میں پوری کرنی ہے۔ امام نے صغرا کو مدینے میں چھوڑا، قبر فاطمہ کا مجاور بنایا، اصغر کو لے کر کربلا کی طرف چلے۔ شاید آپ نے چاند کو آج آسمان میں دیکھا ہوگا اور یہی سوچا ہوگا، جو بھی چاند دیکھتا ہے وہ ماں اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا کرتی ہے، باپ اپنے بچوں کی صحتی اور تندرستی کی دعا کرتا ہے۔ لیکن اے محرم کا چاند ہے، بار بار رباب نے اصغر کو دیکھا ہوگا اور یہی کہا ہوگا پروردگار اس بچے کی زندگی کا یہ آخری سال ہوگا۔ اللہ اکبر، 10 محرم کو یہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ قربان جائے ہماری جانیں ان ماؤں پر جنہوں نے نہ تنہا اپنے بچوں کو قربان کیا بلکہ اپنی ممتا کو بھی قربان کر دیا۔ سلام اس بی بی پر جو آج گھر سے نکل چکی ہے، عزا خانوں میں آ کر دعا کر رہی ہوگی۔ کیا دعا کر رہی ہوگی؟ پروردگار فرش عزا بچھانے والوں کی اولاد سلامت رہے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر بی بی اولاد کی دعا کیوں کر رہی ہو، مال کی دعا کیوں نہیں؟ عجب نہیں جواب ملے گا، ارے تمہیں نہیں معلوم اس مہینے میں میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ایک دو دن میں میرا آباد گلشن ویران کر دیا گیا۔ اولاد فاطمہ دشت کربلا میں شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔